تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ابواب و تفسیر القرآن میں حدیث نمبر ہے 2988 2988۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للشیطان لمۃ بابن آدم، ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ، کہ شیطان کا بھی ابن آدم کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان کا بھی ایک جوڑ ہے، جوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو، وہ شیطان یعنی مختلف معنی ہے لمۃ المام سے، وہ ہر ایک کے دل پہ اترتا بھی ہے، اس کے ساتھ جمع یعنی جڑا ہوا بھی ہے، متصل ہے، اس کا قرین ہے، اس کا ساتھی ہے، اس کی ساتھ اور سنگت دی ہے ایک شیطان کو، ہر ایک شیطان کو ایک انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وللملک لمۃ، اسی طرح ایک فرشتے کا بھی جوڑ، سنگت، رفاقت اور نتھی کیا ہوا ہے، نتھی، تاکہ شیطان بھی ساتھ جڑا ہوا، وہ وقتاً فوقتاً اپنا خیال دل میں ڈالتا رہتا ہے اور فرشتہ بھی ڈالتا رہتا ہے، ایک پروسیس ہے، کاؤنٹرنگ چلتا رہتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، بس جو شیطان کا لمحہ ہے یعنی شیطان کی سنگت ہے اور اس کا جڑنا، آپ کے جڑنا انسان کے ساتھ، تو وہ جو القاء کرتا ہے وہ دو چیزیں القاء کرتا ہے، ایک تو وہ شر کی طرف آپ کو دھکیلتا، شر کے لیے رغبت پیدا کرتا ہے، شر کے خیالات کے ساتھ وہ آپ کو مشتعل کرتا ہے، اس طرف آپ کو راغب کرتا ہے، اس طرف آپ کو تقویت دیتا ہے، آپ کو بڑھاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے بعد میں آیت پڑھی ثم قال الشیطان یعدکم الفقر، کہ خرچ نہ کرو، خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں، پیسے کم رہ جائیں گے، بچوں کے لیے کیا بچے گا، فقر ہو جائے گا، غربت ہو جائے گی، محتاجی رہ جائے گی، خزانہ خالی ہو جائے گا، میٹر ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکو گے، تو خوف دلاتا ہے، وہ خوف دلاتا ہے، یعنی بلیک میل کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، یعنی شر کے ساتھ شیطان بلیک میل کرتا ہے، آپ کو خوف دلاتا ہے، آپ کو شر پہ مجبور کرتا ہے، شر کی ترغیب دیتا ہے، شر کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے۔ اور دوسرا تکذیب بالحق، تکذیب بالحق، تکذیب کیا ہے؟ حق جھٹلاتا ہے، یعنی حق کے بارے میں آپ کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، پھر آپ حق پر جتنے جمے ہوئے تھے اس میں شک پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی ذہن میں رکھنے، جب وہ شک پیدا کرتا ہے تو اس کے درجے ہیں، یقین کا درجہ اس کو علم کہتے ہیں، کہ آپ کا علم تھا کہ یہ حق ہے، اس میں تکذیب کے اس نے عنصر شامل کیے، تکذیب، وہ آپ کو جھٹلانے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، آپ کو اس حق کا منکر بنانا چاہتا ہے، حق کو جھٹلانے والا بنانا چاہتا ہے، حق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ وہ شکوک و شبہات کس طرح پیدا کرتا ہے، اس کی درجہ بندی ہے۔ سب سے اوپر کی سٹیج ہے، حق پر آپ کو یقین تھا، تصدیق تھی، کامل یقین تھا، وہ علم اور یقین کا درجہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی کمی کر دی، اس نے تھوڑی سی کمی کر دی تو آپ نیچے آ گئے، اس درجہ یقین کو، وہ درجہ یقین کا چھوٹ گیا، نیچے آ گئے تو اس کو ظن کہتے ہیں، آپ ظن کے درجے میں آ گئے، یقین سے محروم ہوئے اور کمزور یقین آپ سمجھے آ گئے۔ یہ شک اور یقین کے درمیان کوئی سٹیج ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا نیچے آئے، کتنا اوپر رہے، اسی طرح درجہ متعین ہو جاتا ہے۔ مگر یہ یقین اور سینٹر میں شک ہے، یہ سمجھیں، یقین اور شک کے درمیان جتنی سپیس ہے یہ ظن کی ہے۔ تو آپ یقین سے محروم ہو گئے، ظن میں تذبذب آ گیا، مگر سٹل غلبہ یقین کی طرف تھا اور انکار کی طرف کم تھا، اقرار و تصدیق کی طرف ذرا زیادہ تھا اور انکار اور تکذیب کی طرف کم تھا۔ یہ کیفیت ہو تو وہ ظن کی سپیس ہے، پھر وہ آپ کو اور تشکیک پیدا کرتا ہے اور تکذیب کا عوامل جاری کرتا ہے، شر داخل کرتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، ساری ایفرٹس کرتا ہے، تو آپ کے اس یقین کو گرا کے ظن پر اور ظن سے گرا کے شک پہ لے آتا ہے۔ شک وہ کیفیت ہے جہاں بالکل مڈل پہ آ جاتے ہیں، 50-50 ہو جاتے ہیں، 100% یقین تھا اور 0% وہ جہل ہے، وہ انکار کا درجہ ہے، 0۔ تو 0 اور 100 کے درمیان مراتب ہیں۔ جب 100% تصدیق تھی، کامل تھی، تو یقین تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
یقین والے لوگ ہیں، ایمان کا درجہ تھا، اس میں کمی آئی، نیچے انکار کی طرف چلنے لگے تو زن پر آ گئے، زن سے اور گرے، شیطان کی ایفرٹ اور نفسانی خواطر اور شیطانی خواطر حملہ آور رہے، ہجوم رہا، ان کا اثرات رہے، تو گرتے گرتے شک پر آ گئے، شک میں آپ بالکل آدھی جگہ پہ آپ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ وہ جگہ کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ درست ہے یہ درست ہے، مڈ آف دا وے، راستے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، 50 پر آ گئے، تو آدھا انکار داخل ہو گیا اور آدھا یقین رہا۔ پھر شیطان اور نفس اپنے حملے جاری رکھتے ہیں، خواطر جاری رکھتے ہیں، آپ کے یقین جتنا حصہ رہ گیا اس کو اور کمزور کرتے ہیں، شیٹر کرتے ہیں آپ کو۔ اور میں نے کل قرآن مجید کی آیت سے سمجھایا تھا شیطان کا کہنا کہ وہ محسوسات کے ذریعے بھی اٹیک کرتا ہے، اور معقولات، عقل، افکار، نظریات، بحث، تمہیز، فلسفی، اس کے ذریعے بھی اٹیک کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے میں نے 4 سمتیں بتائی تھی کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا، یعنی وہ سامنے سے جو بڑی کلیئرلی نظر آ جاتی، اور پیچھے سے بھی آؤں گا، معقولات میں تمہاری عقل میں ایسے افکار، نظریات، خیالات، فلسفے، تصورات ڈال دوں گا، برباد ہو جاؤ۔ اور دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی شہوتوں کے ذریعے بھی آؤں گا، اور چھپے ہوئے خیالات اور خواہشات کے ذریعے سے بھی آؤں گا، خواطر کے ذریعے بھی آؤں گا۔ چاروں اطراف سے حملہ ہے انسان پر، اور جڑا ہوا ہے شیطان۔ تو یہ پھر آپ شک پر آ گئے، بالکل مڈل، تو خسارہ ہو گیا بہت۔ اس کے بعد پھر اور وہ انکار کی طرف آپ کے عوامل داخل کرتا ہے، اندرونی بیرونی عوامل۔ اس میں پھر زندگی کے حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں، کاروبار خراب ہو گیا تو چیزیں جڑ جاتی ہیں، کیونکہ ذہن یقین کو چھوڑ چکا ہے، زن سے گر کے شک پر آیا ہوا ہے، ادھر سے کاروبار خراب ہو گیا، جاب نہیں ہو رہا، بزنس نہیں ہے، جاب لیسنس ہے، معاشی مشکلات ہیں، اس میں فرسٹریشن آتی ہے، فرسٹریشن ایڈ کرتی ہے، انسان اور اپنے یقین کو زائل کرتا ہے، طاعت سے اور ختم ہوتا ہے اپنے آپ کو، تشکیک اور بڑھتی ہے، یکسوئی اور خراب ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف رغبت اور کم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس چیزیں زندگی میں اور داخل ہوتی ہیں۔ گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑے ہو گئے، بچے ٹھیک نہیں ہیں، مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، سوسائٹی کے حالات ہیں، یہ 20 درجنوں حالات اور واقعات انسانی زندگی کے، معاشی، سماجی، سیاسی، کاروبار کے، تجارت کے، بچوں کے، فیملیز کے، ریلیشنز کے، یہ سارے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی یکسوئی پر۔ تو پھر اس سے نیچے گرے، شک سے بھی نیچے، تو پھر وہم پر آ گئے۔ پھر وہم کا مطلب یہ ہے کہ حق جو ہے، جو یقین تھا، وہ وہم کے درجے تک رہ گیا۔ جیسے شک اور یقین کے درمیان ایک درجہ تھا، زن کا پوری سپیس تھی، اس طرح نچلی طرف شک سے لے کر انکار تک جو بالکل جہل ہے، اس کے درمیان سپیس ہے، اس کو پھر وہم کہتے ہیں۔ بس ایسے خیال سا رہ گیا، خیال سا رہ گیا۔ پھر اچھی باتیں یاد آتی ہیں، ہاں ہم نے یہ بھی کیا تھا، ہم یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھا، ہاں ہے تو بھائی اچھا، بس ایسے خیالات رہ گئے وہم کے درجے میں، اس کو اوہام میں آ گیا۔ یقین گیا، اور مرتبہ یقین سے گرتے گرتے شک سے بھی نیچے مرتبہ وہم تک آ گئے، اور شیطان چاہتا ہے انکار تک لے جاؤں۔ انکار کا مطلب ہے یہ بالکل جہل، لا علمی، یہ مراتب علم ہیں 5، میں اس طرح اپلائی کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ لا علم ہو گئے، گویا انکار ہو گیا، ٹوٹلی آؤٹ ہو گیا اب آپ اس لائن سے۔ اب جب آدمی اس لائن سے جاتا ہے تو دل اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ریئلائز بھی نہیں کرتا کہ میرا کیا نقصان ہو گیا، بس۔